بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ میں بادام ڈال کر پی لیا کرو، زندگی بھر آپ کی یادداشت آپ کو کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہیں، 3 چیزیں اس کی بد نصیبی کی علامت ہیں۔ ابن آدم کی خوش نصیبی، اسے نیک بیوی ملے، اچھی رہائش ملے، عمدہ سواری۔ اس کی بد نصیبی یہ ہے، اسے بری بیوی ملے، بری رہائش اور بری سواری ملے۔ دل کے سکون کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، سکن کی خوبصورتی کے لیے وضو والا پانی، جسمانی صحت کے لیے نماز اور خوشی کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے: اپنی اولاد کو گالیاں دینا، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے لیے ان صحیفے میں درج ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتی ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں میں تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کرتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں، اس نے اپنی عمر پوری کر لی، تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، چائے پینے سے بھوک کی کمی ہوتی ہے، معدے میں گرمی ہوتی ہے، بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسے بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں، خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانا ہضم نہ ہونے کا مسئلہ ہو، کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیں۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہوتی ہے۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجور ہی کیوں نہ ہوں۔ سوتے وقت ماتھے پر سرسوں کا تیل مسل لیں، نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے والے معدے کے مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ مسلسل ذہنی ٹینشن کا شکار رہنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے سکن کبھی کالی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے تو شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے، سکن کو خوبصورت بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ روٹی کم اور پھل کا زیادہ استعمال کریں، ایسے میں کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ یہ چیزیں بھول کر بھی مت کھائیں ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ دودھ کے ساتھ مچھلی، چائے کے ساتھ کیلا کبھی مت کھائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، انسان اداسی کا شکار رہتا ہے۔ لیموں کے پتوں کا رس پینے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ کریلا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ سخت جسمانی مشقت سے ہونے والی پٹھوں کے درد کی صورت میں جاپانی پھل کھایا کریں۔ چیری کا استعمال کینسر کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا استعمال وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔
جو لوگ کمزور ہوں یا خون کی کمی ہو نہار منہ چیری کھائیں۔ بھروسہ کرنے والے انسان سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک بہترین انسان کو زندگی بھر کے لیے گنوا دیتا ہے۔ سیب کا رس بچوں کی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیاس پر شہد لگا کر کھانے سے عورتوں کو ماہواری کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بادام دودھ میں ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑھے خراب ہوتے ہیں، قوت با میں کمی آتی ہے۔ کیلا روزانہ کھانے سے قوت با بڑھتی ہے، دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے آپ کے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن میں موٹاپا ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں میں آرام ملتا ہے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پاؤں پر سرسوں کا تیل لگانے سے سستی اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ سعد نے فرمایا کہ نبی نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر چھیڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشغول کر لیا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں نبی کے قریب پہنچوں گا نبی اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ نبی نے مجھے روکنے کے لیے کہا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا، بعد میں اس دیہاتی نے آ کر آپ کو اپنی طرف مشغول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کمی نہیں آتی۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کا استعمال کم سے کم کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ بینگن کی تاثیر گرم ہے، بلغم خارج کرنے میں مددگار ہے، بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ اہل جنت تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔ ناظرین، شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ بخار ہوگا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہوتے ہیں۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا لیں اور آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف روزانہ کھلائیں۔ برطانیہ کا رہائشی دنیا کا سب سے مزاحیہ شخص چارلی 88 سال زندہ رہا۔ اس نے دنیا کے 4 اہم بیانات چھوڑے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں کے مسائل ہمارے نہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن جب آپ ہنستے ہیں۔ مجھے بارش میں چلنا اچھا لگتا ہے جس میں آنسو نہیں دکھائی دیتے۔ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس، دوست۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہیں، صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں گے۔
کیکر کی لکڑی چبھانے سے بدن کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ جن کے گردے کمزور ہوں ان کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ امرود کے بعد دودھ یا پانی استعمال کرنے سے معدے کی خرابی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں۔ چلتے وقت آہستہ اور احتیاط سے چلیں، اس طرح کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہو اس کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہوتا ہے۔ پینے سے دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہو وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس نہیں ہوتی۔ کالی مرچ نظر تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے، اس سے کافی حد تک شوگر کنٹرول رہتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر نہیں ہوگی۔ کھانے میں برکت چاہتے ہو گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ رات کے وقت چاول نہ کھائیں، موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند قطرے لیموں کے ڈال کر سویا کرو۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہتے ہیں چنے کی دال کا استعمال کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ چائے میں 2 دانے سونف کے ڈال کر پینے سے جسم دبلا پتلا اور ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔